بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ZSE ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں محمد زاہد شریف چودھری۔ ناظرین، میں آج آپ کو ایک بہت ہی اہم خبر کے حوالے سے آگاہ کروں گا جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے آج ہی آئی ہے۔ یہ خبر B4U کمپنی کے حوالے سے ہے، جو کہ بہت بڑی خبر ہے کہ اس کے جو CEO تھے سیف الرحمان خان نیازی، ان کی ضمانت قبل از گرفتاری کا کیس تھا، اور یہ کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کی سماعت ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلہ کے خلاف۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیف الرحمان خان نیازی کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست مسترد کر دی تھی، جس کے بعد سیف الرحمان خان نیازی صاحب فرار ہو گئے تھے وہاں سے۔ پھر کافی دن وہ کہیں چھپے رہے، اور پھر اس کے بعد وہ سابق گورنر پنجاب سردار لطیف خان کھوسا کے ہمراہ سپریم کورٹ آف پاکستان تشریف لائے، اور وہاں پر نیب والے بھی پہنچ گئے اور انہیں گرفتار کر لیا۔ تو اس کے خلاف پھر سردار لطیف خان کھوسا صاحب گئے، اس ٹائم کے جو سینئر ترین جج تھے اور وہ ایکٹنگ چیف جسٹس تھے اس ٹائم، تو جسٹس عمر عطا بندیال، اور وہاں شور شرابہ کیا اور درخواست کی کہ جی میرے موکل کو یہاں سے کمرہ عدالت سے گرفتار کر لیا ہے، جس پر عدالت نے پھر نیب حکام کو طلب کیا اور پھر سیف الرحمان خان نیازی کو ضمانت دے دی کچھ روز کے لیے۔ تو آج اس کیس کا فیصلہ تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے۔ میں اس فیصلے کے حوالے سے آپ کو کچھ آگاہ کروں گا، اور امید ہے آپ کو میرا یہ پروگرام پسند آئے گا۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے میری ناظرین آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا YouTube چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ تک میری تازہ ترین دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین، اس کیس کا پس منظر یہ ہے کہ B4U کمپنی نے عام لوگوں سے سوشل میڈیا کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے لوگوں کے ساتھ اربوں، بلکہ 100 ارب سے بھی شاید 116 ارب روپے کا فراڈ کیا، اور پھر لوگوں نے اس کے خلاف درخواستیں دیں نیب کے پاس، اور جبکہ SCCP نے اس کمپنی کے خلاف کارروائی کی اور اس کو جرمانہ بھی کیا، تو انہوں نے غیر قانونی کمپنیاں قائم کر کے SCCP سے جو رجسٹرڈ بھی نہیں تھیں، تو لوگوں سے اربوں روپے فراڈ کیا۔ یہ سیف الرحمان صاحب ملیشیا میں تھے، اور ملیشیا سے پھر یہ واپس آئے تھے اور آ کر پاکستان میں خوب لوگوں سے فراڈ کیا۔ اس کی 4 بیویاں ہیں اور اس کا بیٹا ہے ایک، تو ان سب نے غیر قانونی کمپنیاں بنا کر فراڈ کیا عوام سے، اور پھر جب SCCP نے ان کے خلاف ایکشن لیا تو یہ پھر وہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلے گئے۔ تاہم SCCP کی جانب سے ان کو ان کے خلاف جو جرمانہ کیا گیا اور ان کی کمپنیوں کو غیر قانونی قرار دیا گیا، تو یہ پھر اس کے خلاف سپریم کورٹ آئے، جبکہ نیب کو SCCP کی جانب سے بھی نیب کے آرٹیکل 9A کے ذریعے کے تحت ان کے خلاف کارروائی کے لیے درخواست سیکشن 9 کے ذریعے ان کے خلاف کارروائی کی ریفرنس بھیجا گیا تھا۔ تاہم یہ ان کا B4U کمپنی اور ان کے وکیل جو سردار لطیف خان کھوسا تھے، ان کا کہنا تھا کہ یہ نیب کے اس کی جورسڈکشن میں معاملہ نہیں آتا، جبکہ یہ معاملہ SCCP کا ہے اور بس اس کو جرمانہ کریں اور چھوڑ دیں۔ تاہم ایک دفعہ ان کو ضمانت دی، پھر دی، اور پھر جناب اس کیس کے دلائل ہوئے۔ سردار لطیف خان کھوسا صاحب نے دلائل دیے کافی گھنٹوں، اور اس کے بعد نیب کے جو تھے اسپیشل پروسیکیوٹر ستار محمد عوان اور ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب سردار مظفر احمد خان عباسی، انہوں نے اس کیس میں پھر دلائل دیے، اور جو دلائل سننے کے بعد پھر عدالت نے
ان کا جو فیصلہ سنایا تھا وہ پھر ان کی ضمانت مسترد کر دی تھی، جس کے بعد نیب نے نیب نے جب ان کی ضمانت مسترد کی تو پھر یہ سردار لطیف خان کھوسا کے ہمراہ سیف الرحمن خان نیازی صاحب اوپر ان کے لطیف کھوسا صاحب کے دفتر میں چلے گئے، اور پھر کافی شام کو جب نکلے تو پھر نیب نے ان کو گرفتار کر لیا، اور یہ اس کیس کی سماعت جو ہوئی تھی، جو فیصلہ جو شارٹ آرڈر آیا تھا وہ 22 ستمبر 2021 کو آیا تھا۔ تو اس کے بعد پھر سیف الرحمن خان نیازی صاحب کو احتساب عدالت میں پیش کیا گیا، اور 90 روزہ ریمانڈ ہوتا ہے، تو کافی دفعہ ان کا ریمانڈ ہوا، پھر اس کے بعد ان کو جیل بھیج دیا گیا، اور وہ اس وقت جیل میں ہیں، اور ان کا جو ہے کیس وہ احتساب عدالت میں چل رہا ہے۔ تو ناظرین، آج جسٹس سید منصور علی شاہ کی جانب سے 8 صفحات پر مشتمل جو فیصلہ ہے تحریری وہ جاری کیا گیا ہے۔ اس کیس کی جو سماعت کی تھی وہ آج کے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان جسٹس عمر عطا بندیال، ان کی سربراہی میں جسٹس سید منصور علی شاہ اور جسٹس محمد علی مظہر پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے کی تھی، اور سیف الرحمن نیازی صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے 26 اگست 2021 کو درخواست ضمانت قبل از گرفتاری مسترد کرنے کے خلاف رجوع کیا تھا۔ سیف الرحمن خان نیازی کی جانب سے درخواست میں چیئرمین نیب اور SCCP کو اس کے چیئرمین کے توسط سے فریق بنایا تھا۔ سیف الرحمن نیازی کی جانب سے سردار لطیف خان کھوسا اور دیگر بطور وکیل پیش ہوئے تھے، جبکہ نیب کی جانب سے DG نیب راولپنڈی عرفان نعیم منگی، اسپیشل پروسیکیوٹر نیب ستار محمد عوان، ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب سردار مظفر احمد خان عباسی اور دیگر پیش ہوئے تھے۔ تو آج جو فیصلہ تفصیلی جاری کیا گیا ہے سید منصور علی شاہ کی جانب سے، اس میں اس بات کا انکشاف کیا گیا ہے کہ جب نیب کی جانب سے B4U گروپ کے خلاف انکوائری کا آغاز کیا گیا تو انہوں نے اپنا نام تبدیل کر کے SR گروپ رکھ لیا۔ اس کے بعد عدالت نے یہ بھی قرار دیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جو سیف الرحمن خان نیازی کی درخواست مسترد کرنے کا جو فیصلہ تھا ضمانت کی اور دیگر درخواستیں SCCP کے خلاف وہ درست تھا۔ عدالت نے یہ بھی قرار دیا کہ یہ معاملہ بڑا اہم ہے، عوام سے فراڈ کیا گیا ہے، اور جو اس طرح کا فراڈ کیا جاتا ہے تو وہ پھر اس میں کارروائی بنتی ہے، اور نیب کو اس میں بالکل اختیار حاصل ہے کہ وہ اس فراڈ کے خلاف کارروائی کرے۔ عوام کے ساتھ فراڈ کے معاملہ پر ہماری رائے میں نیب SCCP کی جانب سے ریفرنس بھیجے بغیر بھی کارروائی کر سکتا ہے۔ یہ آج جاری جو فیصلہ تفصیلی ہے اس میں سید منصور علی شاہ نے لکھا ہے۔ سید منصور علی شاہ نے فیصلے میں لکھا ہے کہ B4U گلوبل نے عوام کے ساتھ 7% سے 20% تک منافع کا لالچ دیا، اور جو کہ 84% سے 240% تک بنتا ہے، جو کہ ایک ناقابل عمل چیز ہے۔ اور نیب کی جانب سے دوران سماعت بتایا گیا کہ یہ ایک پونزی اسکیم ہے، پیرامڈ اسکیم ہے، جس میں مطلب ایک بندہ ہے وہ آگے 4 کو اور لائے گا، پھر اگلا 4 کو اور لائے گا، اس طرح ایک پورا اس شجرہ نسب بن جائے گا، 10-12 کا گروپ بن جائے گا، تو جو پہلا بندہ ہوگا اس کو بہت زیادہ منافع ملے گا، جس طرح پھر لوگ آتے جائیں گے اس طرح ان کا منافع پھر کم ہوتا جائے گا۔ تو اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جو نیب نے ابتدائی طور پر انکوائری کی ہے اس میں اب تک جو ہے نا 10 ارب 86 کروڑ روپے کا فراڈ جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے۔ تو اس کے حوالے سے نیب نے فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ نیب نے 2 کال اپ نوٹسز اس کو سیف الرحمن صاحب کو جاری کیے کہ وہ آئیں اور اپنا جواب دیں، لیکن انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا، اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے کہ یہ نوٹسز غیر قانونی ہیں اور ان کو کل عدم قرار دیا جائے۔ جبکہ اور اس میں جناب فیصلے میں لکھا ہے کہ جو SCCP
نے جو سردار لطیف خان کھوسہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ آئین کے آرٹیکل 13 کے تحت کسی جرم پر ایک ہی مرتبہ سزا ہو سکتی ہے، تو اس حوالے سے جسٹس منصور علی شاہ نے لکھا ہے کہ وہ جرم اس طرح کا ہوتا ہے کہ کوئی کرمنل اس میں کسی عدالت سے سزا ہوئی ہو، کوئی مطلب یہ نہیں کہ کوئی جرمانہ ہو جائے اور یہ سزا میں شامل نہیں ہے، اس کے لیے جو ہے نا وہ کسی سزا کا ہونا ضروری ہے۔ دوران سماعت یہ بھی سامنے آئی بات کہ اب تک جو ہے نا ملزم کے خلاف 57 بینک اکاؤنٹس کا پتہ چلایا گیا ہے، جن میں سے 26 درخواست گزار کے اپنے نام پر ہیں اور اس کی وائف اور بیٹے کے نام پر 18 ہیں، جبکہ 16 جو اکاؤنٹس ہیں وہ ان رجسٹرڈ کمپنیوں کے نام پر ہیں۔ تو انہوں نے جو اکاؤنٹس بنائے تھے وہ پہلا جو کمپنی تھی جب نیب نے انکوائری کی شروع تو اس کو نام ہی انہوں نے تبدیل کر لیا، اور پھر جب انکوائری جاری تھی تو اس فیصلے میں بھی کہا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے ذاتی اکاؤنٹس میں بھی پیسے منگوائے اور غیر قانونی جو نان رجسٹرڈ کمپنیاں تھیں ان کے نام پہ بھی منگوائے اور جو کوئی قانونی طور پر رجسٹرڈ تھیں ان کے نام پر بھی منگوائے۔ تو انہوں نے لوگوں سے بڑا فراڈ کیا ہے، جو ہے نا سینکڑوں ارب کا فراڈ کیا ہے غریب لوگوں سے، اور ان کو پتہ نہیں کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا، لیکن اس نے خود کوئی 18 جائیدادیں بنائیں، پھر کوئی ایک الفا ٹی وی کے نام سے چینل کھولا ہوا تھا، پھر اس نے مختلف کوئی بسوں کا کاروبار شروع کر رہا ہے، کبھی کوئی گائے بھینسوں کا جو فارم بنا رہا ہے، کبھی کوئی پیٹرول پمپ، اس طرح کی یہ چیزیں اس میں اپنے ٹی وی چینل پہ دکھاتے تھے کہ ہم یہ کاروبار کر رہے ہیں۔ تو جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ ان کی جو اپیل ہے ضمانت قبل از گرفتاری کے حوالے سے وہ میرٹ پر وہ نہیں بنتی ہے، اور اس لیے ان کی ضمانت جو ہے وہ خارج کی جاتی ہے۔ تو یہ ناظرین کیس کا احوال تھا، اور اسی کیس میں پھر جب ان کو گرفتاری ان کی ہوئی تھی پہلے اور پھر سردار لطیف کھوسہ نے عدالت سے استدعا کی تھی، تو پھر عدالت نے نیب کے جو ڈی جی نیب ہیں عرفان نعیم منگی صاحب اور دیگر کے خلاف بھی کارروائی شروع کی تھی، تاہم پھر وہ بعد میں انہوں نے غیر مشروط عدالت سے معافی مانگ لی تو عدالت نے پھر انہیں معاف بھی کر دیا۔ تو یہ آج کے اس سارے فیصلے کا احوال ہے۔ غریب لوگوں کو یہاں پر لوٹنا کوئی جو ہے نا کوئی مشکل کام نہیں ہے، روز کوئی نہ کوئی اس طرح کا کیس آتا ہے کہ جس میں لوگوں کو کوئی نہ کوئی کمپنی بنا کر، کوئی اسکیم بنا کر اور کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی اور کوئی اس طرح کے فراڈ کر کے لوٹا جاتا ہے۔ ابھی چند روز قبل کی بات ہے، وہ کرپٹو کرنسی کوئی تھی، اس میں آن لائن یہی سیم اسی طرح کا فراڈ تھا، اس میں لوگوں کے لاکھوں کروڑوں روپے، اربوں روپے اس میں بھی وہ لوگوں سے آن لائن لے کر لوٹ کر فرار ہو گئے ہیں اور وہ اکاؤنٹ بھی بند ہو گئے ہیں۔ تو میری پاکستان کے عوام سے درخواست ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی بھی کام کریں تو وہ قانونی طریقے سے کریں، دیکھیں پہلے اس کی ویلیڈیٹی کو، لیگیلٹی کو کہ یہ قانون کے مطابق ہے بھی کہ نہیں، اور یہ بھی دیکھیں کہ یہ کوئی ڈبل شاہ تو نہیں ہے کہ منافع آپ کو بتائے جی 1 سال میں 200% آپ کو دے دیں گے اور 400% دے دیں گے، اور ان کا کاروبار بھی دیکھیں کہ وہ کیا ہے۔ تو بلکہ تو یہ میں کہتا ہوں کہ آپ جو بھی کام کریں وہ اپنا تھوڑی کوئی کر لیں کام، تھوڑا منافع کما لیں، اپنا کام کر لیں یا کوئی جائز کام کریں۔ تو امید ہے کہ ناظرین آپ کو میرا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔